سائل سوال کر رہے ہیں ہم سے کہ کعبے کی طرف تھوکنا، کعبے کی طرف پیٹھ کرنا یا قبلے کی طرف رات کو سوتے ہوئے پیر ہو جائیں، ان سب کے حوالے سے آپ بیان کر دیجئے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اللہ اکبر، میں بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ، امید ہے سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ کچھ چیزیں تو ہمارے یہاں مشہور ہیں جو لیکن اس کی ہم دین میں دیکھتے ہیں تو اصل نہیں ملتی، کچھ چیزوں کی اصل بالکل موجود ہے۔ میں ایک ایک کر کے بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، کعبے کی طرف پیٹھ کریں یا کعبے کی طرف ہم منہ کریں۔ اگر یہ پیشاب یا استنجا کرتے ہوئے یعنی پیشاب اور پاخانہ کرتے ہوئے اگر ہم کعبے کی طرف منہ کریں یا کعبے کی طرف پیٹھ کریں، اس چیز کی ممانعت آپ کو روایات میں مل جائیں گی، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سند صحیح کے ساتھ جو بات مروی ہوئی ہے، امام بخاری بھی لے کر آئے ہیں، دیگر محدثین بھی لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، کہ جب آپ پیشاب پخانہ کرنے جاتے ہیں اس وقت کعبے کی طرف نہ منہ کریں نہ کعبے کی طرف پیٹھ کریں۔ یہ ایک ادب ایسا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ اچھا، اس میں بھی قدر اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ یہ اگر آپ بیت الخلاء میں جیسے آپ واش روم وغیرہ جاتے ہیں یا چار دیواری ہو، اس چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے اگر آپ قبلہ رو منہ کر لیں یا قبلہ رو پیٹھ کر لیں، اب بھی یہ ممانعت شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں صحابہ کرام کا بھی اختلاف رہا ہے، یعنی صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو یہ بیان کرتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو یہ حکم ہے کہ قبلے کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، قبلے کی طرف منہ نہ کیا جائے، یہ فضا کے اندر کا حکم ہے۔ ہر وہ جگہ جو اوپن جگہ ہو، صحرائی جگہ ہو، جہاں سامنے کوئی دیوار رکاوٹ نہ ہو، وہاں اگر کوئی شخص بیٹھے پیشاب پخانہ کرتے ہوئے تو قبلے کی طرف نہ پیشاب کرے نہ پخانہ کرے۔ لیکن آگے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا جو بیان کیا کرتا تھا اب یہ ممانعت نہیں ہے، اب آپ قبلے رخ پیشاب بھی کر سکتے ہیں اور غائط بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کا موقف یہ تھا کہ آپ بیت الخلاء میں ہوں یا فضا میں ہوں، نہ منہ کریں نہ پیٹھ کریں، ایک ادب بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ایک معظم سمت ہے جس کی طرف ہم منہ کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا احترام کیا جائے گا۔ اس لیے میں پاکستان کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ مشہور یہی ہے کہ آپ واش رومز وغیرہ کے اندر بھی خیال کرتے ہیں کہ میرا قبلہ رخ نہ منہ ہو نہ قبلہ رخ پیٹھ ہو، لہذا ٹھیک ہے۔ کئی صحابہ نے یہی استدلال کیا ہے ان روایات سے، ان کے نزدیک ایبسولوٹ حکم ہے، آپ فضا میں ہوں یا بیت الخلاء میں ہوں، نہ منہ کریں نہ پیٹھ کریں۔ اور یہ چیز پاکستان میں مسئلہ چلتا ہے، قول چلتا ہے، ٹھیک ہے، اسی پر عمل کیا جائے، واش رومز وغیرہ میں بھی خیال کیا جائے، نہ قبلے کی طرح منہ ہو نہ پیٹھ۔ اچھا، اب بیت الخلاء کے علاوہ عام حالت کے اندر اگر قبلہ رخ پیٹھ ہو جائے آپ کی، اس کی کوئی ممانعت ہمارے دین میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ایسی ہیں جس میں قبلے کو پیٹھ کی جائے گی۔ مثلا نمبر 1، جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، ممبر پہ کھڑا ہوگا، لوگوں کی طرف منہ کر کے خطبہ دے گا تو اوبیسلی پیٹھ اس کی قبلے کی طرف ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب نماز پڑھ لیتے تھے نبی پاک علیہ السلام، کچھ روایات میں ذکر آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چہرہ پھیر کر کے ہماری طرف بیٹھ جایا کرتے ہیں، اس وقت بھی پیٹھ قبلے کی طرف ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک عمل یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ایک دفعہ صحابی کہتے ہیں ہم گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کو ٹیک لگا کر پیٹھ لگا کر ٹیک لگا کر کعبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور شاید اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح اس لیے بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور میں ایک دفعہ دیکھا تھا، یہ بھی روایات میں ذکر ہے کہ آپ بیت المعمور کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر بیٹھے، شاید اس لیے۔ تو کہنے کا مقصد کہ ڈائریکٹلی کعبے کی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، خطبے کے اندر بھی پیٹھ ہوتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ممانعت ہمارے دین نے نہیں دی ہے، اس میں کوئی ادب بے ادبی کی بات نہیں ہے۔ صرف جب بیت الخلاء میں آپ جائیں اس وقت نہ منہ کریں نہ پیٹھ کریں، بس اس کے علاوہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات، کعبہ شریف کی طرف تھوکنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا میں بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں نماز کے اندر اگر کسی کو تھوکنے کی حاجت ہو جائے، منہ میں کچھ چلا جائے، منہ میں مکھی چلی جائے یا کوئی گند چلا جائے، آپ کو تھوکنے کی نیڈ ہو جائے، تو نماز کے اندر ضرور منع آیا ہے کہ قبلہ رو تھوکا نہ جائے، ٹھیک ہے؟ میں اس کی بیان کر دیتا ہوں کہ ایک صحابی تھے، نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز کے اندر قبلے کی طرف تھوک دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا اس کو آئندہ امام نہ بنایا جائے، یہ نماز کے اندر کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سے بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ایک ادب بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو آپ اللہ کی ذات کا استقبال کر لیتے ہو،
اللہ اکبر، یعنی آپ اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہو جیسے اللہ آپ کے سامنے. لہذا اگر کسی کو تھوکنے کی حاجت ہو سامنے نہ تھوکے، ادب کے خلاف ہے. اگر کسی کو تھوکنے کی حاجت ہو جائے وہ جیسے بائیں طرف چہرہ کر کے تھوک دے، سامنے ڈائریکٹلی سامنے نہ تھوکے. تو نماز کے اندر تھوکنے کی ممانعت حدیثوں میں موجود ہے، ایک ادب سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز کے اندر تھوکنا بالکل منع ہے، ہر عالم کے نزدیک منع ہے، ہر صحابی کے نزدیک منع ہے. لیکن ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال یہ کہ اگر بندہ نماز میں نہ ہو، نماز کے باہر اگر وہ قبلہ رخ تھوک دے، اب کیا حکم شرعی بنے گا، کیا نہیں بنے گا؟ تو یہ مسئلہ سب سے پہلے صحابہ کے پاس آیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی بارگاہ میں مسئلہ ڈسکس ہوا تھا، تو ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود واحد ایسے تھے جو یہ استدلال کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر جب قبلہ رو تھوکنے سے منع کیا ہے تو یہ حکم نماز کے باہر بھی ہوگا. ادب یہی ہے کہ قبلہ رو تھوکا نہ جائے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ دیگر جو صحابہ تھے وہ اس استدلال، اس قیاس سے متفق نہیں تھے. دیگر صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ نماز کے علاوہ اگر قبلہ رو کوئی تھوک دے، نیت اس کی بے ادبی کی نہ ہو تو کوئی بے ادبی نہیں. اگر کوئی شخص بے ادبی کی نیت سے تھوکے گا وہ گناہ گار ہوگا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کے خلاف وہ نیت سے چلا گیا. لیکن فی نفسی تھوکنے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ کہنے کا مقصد صحابہ کرام میں دو رائے تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا استدلال، ان کا قیاس اس جانب مائل تھا کہ نماز کے علاوہ بھی یہ حکم ہے، جب نماز میں قبلہ رخ نہ تھوکا جائے نماز کے بعد بھی نہ تھوکا جائے. لیکن دیگر صحابہ کہتے تھے نماز کی بات الگ ہے، نماز کے باہر کی بات الگ ہے. تو بہتر یہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو استدلال ہے اس پر عمل کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں احتیاط ہی ہے نا. اگر آپ کو تھوکنے کی نیڈ ہو تو قبلہ رخ کیوں تھوکیے، دوسری جگہ تھوک لیں. لیکن یہ مسئلہ ایک قیاسی مسئلہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. ممانت نماز کے اندر تھوک پھینکنے کی تھی، نماز کے باہر تھوک پھینکنے کا حکم قیاس تھا. یہ مسئلہ سمجھیے گا، یعنی ڈائریکٹلی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا، ایسی کوئی بات نہیں. اور تیسرا آپ نے پوچھا کہ قبلہ رخ پاؤں کرنا کیسا ہے، یا رات کو سوتے ہوئے قبلہ رخ پاؤں ہو جائے. تو اس کو بھی میں واضح کر دیتا ہوں. دو چیزیں ذہن میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا اللہ نے قرآن میں کہا کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ کیا جائے، یہ گناہ بے ادبی ہے؟ نہیں، اللہ نے کوئی ایسا حکم ارشاد نہیں فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے ادبی قرار نہیں دیا، کوئی ایسا حکم نہیں ہے. لہٰذا کسی بھی چیز کو ہم گناہ گاری بولیں گے تو ہمیں اس پہ دلیل ہونی چاہیے، قرآن کی دلیل ہونی چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہونی چاہیے، سنت کی. ورنہ ہم کسی چیز کو حرام کیسے بولیں، نہیں بول سکتے. لہذا پہلی بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ قبلہ رو پاؤں ہو جائیں تو ہم اس کو گناہ گار بولیں، یار یہ گناہ گار ہو گیا، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. ہم گناہ گاری بالکل نہیں کہہ سکتے اگر کسی شخص کا پاؤں ہو جائے. بلکہ ہمارے دین میں آپ دیکھیں گے تو کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ جس میں خود پاؤں قبلے کی طرف کیا جاتا ہے. مثلاً ایک شخص ہے، جیسے حکم ہے جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے. تو وہ جو لیٹ کے نماز پڑھتا ہے اس کا طریقہ جو روایتوں میں ہے وہ مستلقین آیا ہے، یعنی کہ یوں جیسے سامنے قبلہ ہے تو میں یوں ڈائریکٹ سامنے لیٹ جاؤں، پیر میرے قبلے کی طرف ہی ہوں گے، اور پیچھے اپنے سرانے کے طور پر کوئی چیز میں رکھ دوں تاکہ چہرہ میرا تھوڑا اٹھ جائے، چہرہ میرا فیس کرے قبلہ کو. اس طرح میں نماز پڑھوں. اسی طرح بعض صورتوں میں میت کو بھی پیر قبلے کی رخ کر کے لٹایا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد اگر قبلے کی طرف پیر کرنا کو گناہ کا کام ہوتا تو ہمارا دین کئی مسئلوں کے اندر ایسا حکم بھی ارشاد نہیں فرماتا. لہذا قبلے کی طرف پیر اگر کسی کے ہو جائیں اس کو بے ادبی مت سمجھا جائے، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ گناہ گار ہو رہا ہے، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. اس لیے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ لکھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی. ہاں ایک چیز ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے انفراد کے ساتھ، انسان کی ذاتی زندگی کے ساتھ، اور وہ یہ ہے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے شاعر کی جو تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. تو رسپیکٹ کے طور پر اگر دیکھوں، میں اپنے عرف کو دیکھوں، ہمارے عرف کے اندر اگر کسی کی طرف پیر کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس بنیاد کے اوپر میں قبلے رخ کی طرف پاؤں نہ کروں کہ یہ اخلاق کے خلاف ہے، بس اس کی اجازت ہے. لیکن اس کو دینی مسئلہ نہ بنایا جائے کہ آپ بولیں کہ گناہ گار ہو رہے ہیں. نہیں، گناہ گاری کی بات ہم نہیں کر سکتے، اخلاق کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ادب اور بے ادبی کا تعلق آپ کا عرف ہوتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے پاکستان کا عرف ہے، ہر بندہ اس کو نوٹ کر سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی
قابل قدر شخصیت موجود ہوں. مثلا ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ ان سے ملنے گئے، وہ آپ کے سامنے آ گئے اور آپ بیچ محفل کے اندر ان کے سامنے یوں پیر کر کے بیٹھ گئے، آپ کو خود بھی اخلاقی اعتبار سے اچھا نہیں لگے گا. ہمارے عرف کے اندر سامنے قرآن پاک کی کوئی تلاوت کر رہا ہو اور اس کے سامنے یوں پیر کر کے آپ بیٹھ گئے، اخلاقی طور پر اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. ایون کہ آپ کے والدین آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ ڈائریکٹلی یوں ماں باپ کے سامنے پاؤں کر کے بیٹھ لیں، آپ کا اپنا دل اس کو گوارا نہیں کرے گا. آپ کے ماحول کے اندر ڈائریکٹلی پاؤں کسی کے سامنے یوں کر دینا، آپ اس کو اخلاق کے مروت کے خلاف سمجھتے ہیں. یہ آپ کا ایک ماحول ہے. تو جب ایک ماحول اور عرف ایسا ہو کہ کسی کام کو میں تعظیم کے منافی سمجھ رہا ہوں، اخلاق سے گری حرکت سمجھ رہا ہوں، پھر آپ اس کی رعایت کرتے ہوئے، اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے. تو آپ اپنے عرف کی بنیاد پر غیر اخلاقی کام سمجھتے ہوئے قبلہ رخ پیر نہ کریں، اس کی بالکل اجازت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حسن نیت پہ ضرور ثواب بھی دیں گے، اس لیے کہ آپ قرآن کے ایک حکم کے اطلاق میں جا رہے ہیں. لیکن اس کو دینی مسئلہ یوں نہ قرار دیجیے گا کہ اگر کسی کا پاؤں قبلہ رخ آپ نے دیکھ لیا تو آپ کہیں کہ گناہ گار ہو رہا ہے. ایسا فتویٰ نہیں دیں. حرام کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے، بلا وجہ ہم نہیں کہہ سکتے. اور پاؤں کرنا کعبے کی طرف، اس کے حرام ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے جواز کی کچھ دلیلیں میں نے پہلے کی ہیں. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے، فتح مکہ جب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا دروازہ کھلوایا، کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، اندر داخل ہو کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کر کے باہر تشریف لائے. تو جب کعبہ شریف کے ڈائریکٹلی اندر آپ جا سکتے ہیں تو پیروں کے ساتھ ہی جائیں گے نا آپ. تو کعبے کے اندر بھی جب آپ قدم رکھیں گے جا کر کے، یہ چیز بے ادبی تو نہیں ہے، نہ کوئی اس کو بے ادبی سمجھتا. بھائی ہم تو فخر سمجھتے ہیں کعبے کے اندر اللہ نے موقع دیا، اندر نماز پڑھ کے آیا. آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کعبے کے اندر پیر لگا دیے، وہ کعبے کو پیر لگا دیے؟ یہ ذہن آپ کا نہیں جاتا. اس لیے میں نے کہا یہ عرفی بات ہے، اخلاقی اور مروت کی بات ہے. یہ دینی بات نہیں ہے کہ اللہ نے قبلہ رخ پیر کرنے کو گناہ ٹھہرایا ہو یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبلہ رخ پیر کرنے کو گناہ ٹھہرایا ہو. یہ چیز نہ لے کے آئیں. اخلاقی طور پر پیر نہ کریں، اس کی رعایت. جزاک اللہ خیر.